مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کے سلسلے دعوت اسلامی کہاں نہیں، الدعوت الاسلامیہ این لا توجد، ویئر ازنٹ دعوت اسلامی۔ اس سلسلے میں ہم دنیا بھر کے مختلف ممالک میں ہونے والے اجتماعات کو دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج کے سلسلے میں ہم یوکے ہیلی فیکس میں ہونے والا سنتوں بھرا بیان دیکھنے اور سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار مدینے کا۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، my dear Islamic brothers and viewers of مدنی چینل، الحمدللہ ہم یہاں پر مدنی جامع مسجد ہیلی فیکس یوکے میں موجود ہیں۔ آج جمعہ کا دن ہے اور اس مبارک دن ہم یہاں کی اس مسجد میں اسلامی بھائی سنت و بھرے بیان میں، سنت و بھرے اجتماع میں شریک ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا یہاں جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ 11 شعبان المعظم 1431 سنہ ہجری 23 جولائی 2010 ہے۔ تو میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آج جو دن ہے، آج فرائیڈے کا ڈے ہے اور یہ عام دنوں سے ڈفرنٹ دن ہے۔ سب سے پہلے ہمیں اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ وین ایور فرائیڈے کمز، ہمیں کچھ پریپریشن کرنی چاہیے۔ اٹ از ناٹ اے آرڈنری ڈے، اس دن کچھ اسپیشل ہے۔ اور وہ کیا اسپیشل ہے؟ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، سرکار مدینہ، دا رسول آف مین کائنڈ، دا پیس آف آور ہارٹس اینڈ مائنڈ، دا موسٹ جینرس اینڈ کائنڈ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب مفہوم حدیث ہے کہ جب بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے عام دنوں میں، آرڈنری ڈیز میں، تو فرشتہ اس کا درود مجھ تک پہنچاتا ہے۔ جب شب جمعہ اور جمعہ کا دن آتا ہے تو میں بنفس نفیس خود درود پاک سنتا ہوں۔ ذرا سوچئے، ریئلائز کیجئے، ایک غلام مصطفیٰ کے لیے اس سے بڑھ کر کیا چیز ہوگی کہ میں درود پڑھوں اور آقا سماعت کر لیں۔ ذرا غور کیجئے، ہماری تو تمنا یہ ہے، یہی آرزو ہو جو سرخرو، ملے دو جہان کی آبرو، یہی آرزو جو ہو سرخرو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ آقا خود سن لیں، اس سے بڑھ کر سعادت کی کیا بات ہے؟ تو اے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جب بھی جمعرات کی رات آئے، جمعہ کا دن آئے، اسپیشلی زیادہ سے زیادہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات والا تبار پر درود پاک پڑھنا اپنا روٹین، اپنا معمول بنائیے۔ جمعہ کا دن آج بھی ہے، محبت اور ذوق و شوق کے ساتھ باآواز بلند درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے بات کی تھی کہ جمعے کا دن اسپیشل ہے۔ ایسا کیا اسپیشل ہے اور کیوں اسپیشل ہے؟ چند منٹ آپ کے لوں گا اور اس کے اندر یہ ریئلائز، یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وائی دا ڈے آف فرائیڈے از اسپیشل۔ یاد رکھیے میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں،
اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ہم پر کرم ہے. وی آر سو فارچونیٹ دیٹ وی ہیو ڈے آف فرائیڈے, بیکاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ہمیں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے عطا فرمایا ہے. مگر افسوس ہم نا قدرے اس مبارک دن کی برکتوں کو محسوس نہیں کرتے. اس دن کو ہم بھرپور اس کو حاصل کرنے کے بجائے اس کو غفلت میں گزار دیتے ہیں. حالانکہ جمعہ یوم عید ہے. جمعہ دا چیف آف آل ڈیز, جمعہ سب دنوں کا سردار ہے. جمعہ کے روز جہنم کی آگ نہیں جلائی جاتی. جمعہ کے روز دوزخ کے دروازے نہیں کھلتے. جمعہ کے روز, جمعے کو بروز قیامت دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا. جمعہ کے روز مرنے والا خوش نصیب شہید کا رتبہ پاتا ہے اور عذاب قبر سے محفوظ ہو جاتا ہے. مفسر شہید حکیم الامت حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت اللہ کریم فرماتے ہیں, جمعہ کا حج ہو تو اس کا ثواب 70 حج کے برابر ہے. 70 ٹائمز وہ حج جو ہے اس کا ریوارڈ دیا جاتا ہے, اور جمعہ کی ایک نیکی کا ثواب 70 ٹائمز دیا جاتا ہے. آرڈنری ڈے میں ایک نیکی کریں, ایک گڈ ڈیڈ کریں, ایک ثواب, مگر جمعہ کا دن نیکی کریں تو ریوارڈ 70 ٹائمز ملٹی پلائی کر دیا جاتا ہے. مجھے بتائیے اگر کوئی اسکیم آ جائے, کیونکہ یہ ایسا مادی دور ہے, مجھے بار بار یہاں پر ان چیزوں کو ریئلائز اور آپ کو یاد دلانا پڑتا ہے. اگر کوئی سپر اسٹور جناب اناؤنس کر دے کہ ہمارے سپر اسٹور کے اندر 50% ڈسکاؤنٹ فار ایوری تھنگ ہے, تو بندہ ونٹر کے اندر بھی سمر کی چیزیں خرید لیتا ہے. کیوں خرید لیتا ہے؟ ارے ابھی ڈسکاؤنٹ ہے, بعد میں ڈسکاؤنٹ نہیں ملے گا. ہمارا استعمال روز کا ایک ملک کا باکس ڈبہ ہوتا ہے, بندہ پورے مہینے کا دودھ خرید لیتا ہے, بھائی ڈسکاؤنٹ ہے خرید لو. ہمارا دنیا کے اندر تو یہ ذہن ہے. حالانکہ وہ سپر مارکیٹ اگر ہمارے گھر سے 10 to 20 کلومیٹر اوے بھی ہوگی, ہم ڈرائیو کر کے جائیں گے, ساری گروسری وہیں سے لیں گے. کیوں؟ بیکاز ٹوڈے از دا 50% ڈسکاؤنٹ اسکیم. ارے میرے رب نے 70 ٹائمز انکریز اسکیم اناؤنس کی ہے, اینڈ اٹ کمز ایوری فرائیڈے. ہم میں سے کون اس کو حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ کون کوشش کرتا ہے کہ جمعے کو درود زیادہ پڑھوں؟ کون کوشش کرتا ہے جمعے کو نوافل پڑھوں؟ مگر پرابلم یہ ہے ہمارے پاس دنیا کے لیے تو وقت ہے, مال کمانے کے لیے تو وقت ہے, ریوارڈز اور نیکیاں حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں. ہم تو مسجد میں بھی اس وقت آتے ہیں جب سب سے آخری امام صاحب خطبے کے لیے کھڑے ہونے والے ہوتے ہیں, سب سے پہلے مسجد سے ہمیں بھاگنا ہوتا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, روایتوں میں آتا ہے مومن کی مثال یہ ہے کہ جب وہ مسجد میں آئے تو ایسا ہو جیسے مچھلی پانی کے اندر ہے. دا فش ان دا واٹر, بالکل پرسکون ہو, اس کو لگے کہ میں اپنے مقام پر آ گیا ہوں. بٹ یہاں ٹوٹل اپوزٹ ہے. ہم مسجد کے اندر ایسے ہوتے ہیں جیسے فش آؤٹ آف دا واٹر ہے, بے چین ہیں, گھڑی دیکھتے رہتے ہیں کب نماز کھڑی ہوگی. 1-2 منٹ جماعت لیٹ ہو جائے تو امام صاحب سے شکایت کرتے ہیں, 2 منٹ جماعت کیوں لیٹ ہو گئی؟ ارے بھائی 2 منٹ اللہ کے گھر میں اور بیٹھنا مل گیا آپ کو, اتنی جلدی کیا ہے؟ ٹرین کے انتظار میں, بس کے انتظار میں, دوستوں کی گپ شپ میں ہمارے پاس گھنٹوں ہیں. نہیں ہے تو اللہ کے گھر میں بیٹھنے کے لیے وقت نہیں ہے. روایتوں میں آتا ہے جو مسجد کے اندر آ کر اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جاتا ہے, ہر سانس کے بدلے ہر سانس کے بدلے اس کو ایک نیکی عطا کی جاتی ہے. ایوری بریتھ اس کو نیکی ملتی ہے. اور پھر وہی بات کہ جمعے کی ایک نیکی 70 ٹائمز انکریز کر دی جاتی ہے. ارے آ کے بیٹھیے اللہ کے گھر میں, سکون کتنا ہے رب کے گھر میں. یہاں گناہوں سے بندہ بچ کر رب کے مہمان بن جاتا ہے. آپ سے کوشچن کرتا ہوں, آپ کے گھر کوئی مہمان آئے, آپ کیا چاہتے ہیں؟ میرا مہمان ہے, میرا یہ گیسٹ ہے, ہیپی ہو کر واپس جائے, ناراض نہ ہو, اس کو میں گفٹ بھی دوں, اچھی اس کی خیر خواہی کروں, اچھا اس کو پیش آؤں تاکہ جا کر مجھ سے خوش جائے. ارے مسجد میں آنے والا رب کا مہمان ہوتا ہے. اب سوچئے جس کا مہمان ہے وہ میزبان کیا خالی ہاتھ لوٹا دے گا؟ لیکن وہ یہ بھی تو دیکھتا ہے کہ کون دل سے آتا ہے اور کون مجبوری سے آتا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جمعہ کا جو دن ہے اٹ از اے اسپیشل ڈے. اس کو اسپیشل طریقے سے منائیے. جمعے کی نماز کا اہتمام ہونا چاہیے. پراپر غسل کیجئے, صاف ستھرے پاک کپڑے پہنیے, عطر لگائیے اور مسجد میں پہلے آئیے. جی ہاں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جمعے کی اسپیشلٹی اس سے زیادہ کیا ہوگی کہ یہ وہ دن ہے جس کے اکرام میں رب نے قرآن کریم میں پوری سورہ جمعہ نازل فرما دی ہے. چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے, میرے اعلیٰ حضرت سورہ جمعہ کی ان آیات کا ترجمہ کرتے ہیں, اے ایمان والو, جب نماز کی اذان ہو
जुमा के दिन तो अल्लाह के जिक्र की तरफ दौड़ो और खरीदो फरोख्त छोड़ दो, ये तुम्हारे लिए बेहतर है। अगर तुम जानो, अरे कुरान कह रहा है काम को छोड़ दो, जुमे के लिए आ जाओ, आज हमारे पास टाइम नहीं होता। और अब मैंने जो बात की थी कि मस्जिद में पहले तशरीफ लाए, इसकी बरकतें क्या हैं, याद रखिए कि जो मस्जिद में पहले आता है उसको किस तरह सवाब मिलता है। सरकारे मदीना, सुल्ताने बाकरीना, करारे कल्बो सीना, फैज गंजीना, साहिबे मुअत्तर पसीना सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का इरशाद रहमत बुनियाद है। जब जुमा का दिन आता है, व्हेन फ्राइडेज केम, तो मस्जिद के हर दरवाजे पर, द एवरी डोर ऑफ मस्जिद, फरिश्ते आने वाले को लिखते हैं। फरिश्ते लिखते हैं कि कौन आ रहा है, और जो पहले आए उसको पहले लिखते हैं। और जल्दी आने वाला शख्स उस शख्स की तरह है जो अल्लाह ताला की राह में एक ऊंट, एक कैमल सदका करता है। जो जल्दी आते हैं बड़े खुश नसीब हैं। फिर उसके बाद में आने वाला शख्स उस तरह है जो एक काव यानी एक गाय सदका करता है। उसके बाद आने वाला शख्स उसकी तरह है जो एक मेंढा यानी एक शीप सदका करता है। उसके बाद आने वाला शख्स इस तरह है जो एक मुर्गी यानी एक चिकन सदका करता है। सोचिए सही मेरे आका कैसे प्यारे अंदाज में समझा रहे हैं। जितना देर से आओगे सवाब कम होता चला जाएगा। फिर फरमाते उसके बाद आने वाला शख्स ऐसा है जिसने एक अंडा यानी एक एग सदका किया। और फिर फरमाते जब इमाम खुतबे के लिए मिंबर पर बैठ जाता है तो फरिश्ते भी अपने रजिस्टर्स को बंद कर लेते हैं और वो भी आकर खुतबा सुनने के लिए बैठ जाते हैं। अब जो आने वाला होता है उसका नाम नहीं लिखा जाता। तो ऐ मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, वेयरएवर यू आर, जब भी फ्राइडे आए तैयार होकर पहले से मस्जिद में आ जाएं, रब के मेहमान पहले से बन जाएं। अगर आज हमें कोई बड़ा आदमी बुलाता है, हम चाहते हैं तैयार होकर बड़े एटिकेट के साथ तमाम लोगों से पहले पहुंच जाएं ताकि कुछ स्पेशल मुझ पर करम हो जाए, मैं उसके करीब की कोई सीट हासिल कर लूं। अरे दुनिया का अफसर, दुनिया का मिनिस्टर, दुनिया का ओहदेदार क्या बेचता है, ये मेरे रब का घर है और आने वाला रब का मेहमान है। अरे मेहमान को चाहिए तैयार होकर आए, इज्जत के साथ आए, सर को झुकाते हुए आए और अपने रब से रहमत की भीख लेकर जाए। तो है मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, ये फ्राइडे के दिन का एहतमाम हमें होना चाहिए। खुश नसीब होते हैं वो इस्लामी भाई, मुबारक हो दावत इस्लामी वालों को जो अपने सर पर अमामे का ताज सजाते हैं। हदीस पाक में आता है जुमा का दिन जो अपने सर पर अमामा सजाते हैं, अल्लाह अज़्ज़ व जल और उसके फरिश्ते उस पर दुरूद भेजते हैं। जो इमामा नहीं पहनते मैं उनको दावत देता हूं, एटलीस्ट ट्राई कीजिए, एटलीस्ट आप नमाजों में इमामे की आदत डालिए, जुमे की नमाज में इमामा पहनिए कि जो कोई शख्स 2 रकात नमाज इमामे के साथ पढ़ता है उसको 10,000 गुड डीड्स अता कर दी जाती है। अब कारोबारी बनिए, दुनिया में तो पैसा कमाने की फिक्र होती है, 2 रकातें वैसे ही पढ़नी है, इमामा सर पर पहन लिया, 10,000 नेकियां मजीद हासिल हो गई। तो मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, अगर यहां पर 5 वर्ष का पता नहीं मुझे यहां है कि नहीं, वरना हमारे मुल्क में तो बदनसीब लोग शबे बरात मगफिरत की रात आतिशबाजी करते हैं, 5 वर्ष करते हैं। याद रखिए ये हराम है। और ये आतिशबाजी इसका जो इन्वेंटर था ये नमरूद था। तो मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों, हमें पता चला कि आतिशबाजी, फायरवर्क्स सिर्फ शबे बारात को हराम नहीं है, घर में शादी हो, कोई भी हैप्पीनेस का टाइम हो, आतिशबाजी नहीं करनी चाहिए। आग जो है इसको इस तरह जलाना ये माल का भी जिया है और रब की नाराजगी का भी सबब है। कितनी बेवकूफी की बात है, खुशी का मौका है, घर में शादी है, कोई नेमत आई है, अरे होना तो ये चाहिए था रब का शुक्र अदा करता, सजदा करता कि मौला तूने नेमत दी है अब वापिस ना लीजियो, मौला इस नेमत को कायम रखना। हम अजीब बेवकूफ लोग हैं, रब नेमत देता है उसे ही नाराज करने चल जाते हैं, उसी की नाराजगी के काम करना शुरू कर देते हैं। ये अकलमंदी नहीं है। और अब कब्रिस्तान के बारे में मेरे प्यारे और मोहतरम इस्लामी भाइयों सुनते जाइए कि कब्रिस्तान के आदाब क्या हैं, ग्रेव यार्ड्स के मैनर्स क्या हैं। नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान अजीम है, मैंने तुमको जियारत कुबूर से मना फरमाया था, अब तुम कब्रों की जियारत करो कि वो दुनिया में बेरगबती का सबब है और आखिरत की याद दिलाती है। कब्रिस्तान में जाने का जो हुक्म मिला है वो क्यों है कि जब भी कब्रिस्तान जाएं अपनी कब्र को याद करें, अपनी आखिरत को याद करें। सहाबा किराम बुजुर्गान दीन जब कब्रों को देखते ज़हरो कतार रोने लगते कि एक दिन मुझे भी यहां जाना है। मगर बदनसीब है वो शख्स जो कब्रिस्तान जाकर भी हंसी मजाक करता है,
قبرستان جا کر بھی فضول باتیں کرتا ہے. ارے وہاں جا کر تو اپنی قبر کو یاد کیجئے کہ ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. ایک دن مرنا ہے، آخر موت ہے. کر لے جو کرنا ہے، آخر موت ہے. وہاں جا کر تو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے. اب یاد رکھیے، ولی اللہ کے مزار پر جائیں یا کسی بھی مسلمان کی قبر کی زیارت کو جائیں تو مستحب یہ ہے کہ پہلے اپنے مکان پر جانے سے پہلے 2 رکعت نفل پڑھیں. ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 1 بار آیت الکرسی، 3 بار سورہ اخلاص پڑھیں اور اس نماز کا ثواب صاحب قبر کو پہنچائیں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس فوت شدہ بندے کی جو آپ نے اس کو ثواب پہنچایا ہوگا اس کی برکت سے اس کی قبر میں نور پیدا فرمائے اور اس ثواب پہنچانے والے شخص کو بہت زیادہ ثواب عطا فرمائے گا. جس طرح میں نے کہا، قبر پر جاتے ہوئے، مزار پر جاتے ہوئے فضول باتیں نہیں کرنی چاہیے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اگر قبروں کو ختم کر کے کوئی راستہ بنایا گیا ہو تو اس راستے پر چلنا حرام ہے، ناجائز ہے. ایسے راستے پر نہیں چلنا چاہیے، بلکہ اگر ایسی جگہ ہے تو باہر ہی سے فاتحہ پڑھ لینا چاہیے. اسی طرح میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، جو قبرستان میں داخل ہو کر جب آپ پہنچیں تو کیا دعا کرنی چاہیے؟ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفنا ونحن بالاسر. اے قبر والو، تم پر سلام ہو، اللہ ہماری اور تمہاری مغفرت فرمائے. تم ہم سے پہلے آ گئے اور ہم تمہارے بعد آنے والے ہیں. میرے پیارے اور محترم اسلامی بھائیو، اسی طرح میرے آقا فرماتے ہیں، جو شخص قبرستان میں داخل ہوا پھر اس نے سورہ فاتحہ اور سورہ اخلاص اور سورہ تکاثر پڑھی اور یہ دعا مانگی، یا اللہ میں نے جو کچھ قرآن پڑھا اس کا ثواب اس قبرستان کے مومن مردوں اور مومن عورتوں کو پہنچا، تو تمام مومن قیامت کے روز ایصال ثواب کرنے والے کے سفارشی ہوں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیو، اور بھی بہت سارے اس کے مینرز ہیں. میرے ہاتھ میں ایک کتاب ہے، بکلیٹ ہے، آقا کا مہینہ، دا منتھ آف آقا. یہ شعبان آقا کا مہینہ ہے اور یہ کتاب امیر اہل سنت نے لکھی ہے. مکتبۃ المدینہ دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ ہے، یہ ایسی بکلیٹس چھاپتا ہے. یہ لیجئے، خود بھی پڑھیے، اس کو تقسیم کیجئے. ذمہ داران موجود ہیں، اگر ہمارے مکتبۃ المدینہ پہ یہ کتاب ہو تو لے لیجئے، ورنہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net اس پر جا کر آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. انگلش میں بھی یہ رسالہ موجود ہے، منتھ آف آقا. اس کو ڈاؤن لوڈ کیجئے، اس میں آپ کو شب برات کی برکتیں اور ساتھ ساتھ قبرستان کے آداب مل جائیں گے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، جمعے کی تو کیا بات ہے، روایتوں میں آتا ہے there are 5 nights جس میں دعا رد نہیں کی جاتی، دعا لوٹائی نہیں جاتی. ان 5 راتوں میں 4 راتیں تو ایسی ہیں جو سال میں 1 بار آتی ہیں. رجب کی پہلی رات، 15 شعبان المعظم، عید الفطر کی رات یعنی جس صبح عید ہوتی ہے، عید الاضحیٰ کی رات، بقرہ عید کی رات، اور ایک رات ہے جمعرات اور جمعے کی درمیانی رات. ہر جمعرات وہ رات آتی ہے جس میں دعا لوٹائی نہیں جاتی. اب ہمیں تو دعا مانگنی نہیں آتی، قبولیت کی رات تو ہر ہفتے آتی ہے. آپ کی دعوت اسلامی نے آپ کے لیے سہولت کر دی ہے کہ دعوت اسلامی کے دنیا بھر میں ہونے والے ہفتہ وار اجتماع جمعرات کی رات کو ہوتے ہیں اور اس میں دعا مانگی جاتی ہے، گر گڑا کر دعا مانگی جاتی ہے. آپ سے گزارش ہے، مقبولیت کی رات ہے تو سارے یہاں جو موجود ہیں وہ نیت کریں، ہر جمعرات دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں ضرور شرکت کریں گے. اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک اور بات عرض کرتا چلوں. دعوت اسلامی کو آپ مدنی چینل پر دیکھتے ہوں گے اور مدنی چینل پر دعوت اسلامی کس بڑے اسکیل پر کام کر رہی ہے یہ بھی آپ کے ذہن میں ہوگا. ڈیفائن کرتا چلوں کہ دعوت اسلامی مور دین 41 ڈپارٹمنٹس میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے اور تھاؤزنڈز آف سٹیز آف دا ورلڈ میں دعوت اسلامی کا میسج پہنچ چکا ہے. آج ہیلی فیکس میں ہمارا یہ اجتماع اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی دعوت اسلامی کس تیزی سے اسپریڈ کرتی جا رہی ہے اور اس میں شامل ہونے والا خود ہی نظر آ جاتا ہے، اس کی لائف تبدیل ہو جاتی ہے. وہ گناہوں کے دلدل سے نکل کر سنتوں کی راہ پر چلنے والا بن جاتا ہے. وہ جو لوگوں کو پہلے پکڑ پکڑ کر گناہوں کے اڈے پر لے جاتا تھا آج لوگوں کو پکڑ کر مسجد میں لانے والا بن جاتا ہے. جو جمعے کی نماز نہ پڑھتا تھا آج وہ ممبر رسول پر بیٹھ کر امامت کرنے والا بن جاتا ہے. جو گانے گایا کرتا تھا وہ اب ناخواں بن جاتا ہے. جو بے پردہ بازاروں میں اسلامی بہنیں گھومتی تھیں وہ اب پردے کی چادر اپنا لیتی ہیں. دعوت اسلامی
دلوں کو تبدیل کر رہی ہے، دعوت اسلامی تقدیروں کو بدل رہی ہے، دعوت اسلامی ایک عجیب سا ایک مدنی ریولوشن لا رہی ہے۔ اتنا بڑا کام پوری دنیا میں ہو رہا ہے، غیر مسلم مسلمان ہو رہے ہیں۔ آپ سے گزارش یہ ہے کہ جہاں آپ پریکٹیکلی اس کاروان میں شامل ہو جائیں، اس جنت کی طرف جانے والے قافلے میں شامل ہو جائیں، اپنی ڈونیشنز، اپنے صدقات، اپنے فطرہ، اپنے عطیات، اتنا بڑا کام چلانے کے لیے آپ سمجھ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کو کتنے اخراجات کی حاجت ہوگی۔ اونلی مدنی چینل، آپ دیکھ رہے ہیں مدنی چینل، کوئی اس میں ایڈورٹائزمنٹ نہیں ہے، صرف مدنی چینل کو آل اوور دا ورلڈ ہمیں پہنچانے کے لیے ڈیلی 5000 پاؤنڈز ہمیں خرچ ہو رہا ہے، ڈیلی ایکسپنس 5000 پاؤنڈ اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ آپ یہ نیت کیجئے کہ 365 دن ہیں، ایک دن مدنی چینل کو میں اسپانسر کروں گا۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اس پورے دن میں جتنے کروڑوں ویورز مدنی چینل دیکھیں گے، نمازیں پڑھیں گے، عبادت کریں گے، غیر مسلم مسلمان ہو جائیں گے، ساری نیکیاں آپ کے نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی۔ اپنے مرحومین، اپنے والدین، اپنے گھر والوں اور اپنی آخرت کی فکر کرتے ہوئے مدنی چینل کو ڈونیٹ کیجئے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر کوئی اسلام میں چاہتا ہے کہ میں کسی عالم دین کو اسپانسر کروں، دعوت اسلامی کے 10,000 اسٹوڈنٹس جو ہیں عالم اور عالمہ بن رہے ہیں اور درس نظامی کر رہے ہیں، ان کی اکوموڈیشن بھی موسٹ آف دیم ہم کرتے ہیں۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ایک عالم دین 8 سال تک اگر طالب علم دین پڑھتا ہے تو اپروکسیمیٹلی 1800 پاؤنڈز اس پر خرچ ہوتا ہے۔ اپنے بچوں کی فیس پر ہم بہت خرچ کرتے ہیں، اپنی ذات پر بہت اسپینڈ کرتے ہیں۔ اگر 1-2 عالم ہم بنا لیں گے، کیا معلوم جب تک وہ تعلیم علم دین دیتا رہے گا ہمیں اس کا ثواب جاریہ ملے گا۔ تو آگے بڑھ کر اپنی دعوت اسلامی کے ساتھ نہ کہ آپ خود تعاون کریں بلکہ اپنے دوست، احباب، رشتہ دار، بھائی بہن سب کو کہیں کہ دعوت اسلامی کے ساتھ سپورٹ کریں۔ آپ اب ریئلائز کر سکتے ہیں ایکسپنس کتنے ہیں۔ 5000 پاؤنڈ ڈیلی ملٹی پلائی کریں 365 سے تو کتنے پاؤنڈز کی ہمیں حاجت ہے۔ ایک اسٹوڈنٹ جو ہے وہ اگر 1800 پاؤنڈ اس کا خرچ ہے، 10,000 اسٹوڈنٹس ہیں، کتنا خرچ ہوگا؟ یہ تو 2 ڈپارٹمنٹس ہیں۔ وی آر ورکنگ ان مور دین 41 ڈپارٹمنٹس، بہت سارے اخراجات ہیں۔ تو آپ اسلامی بھائیوں سے گزارش ہے آج نیت کر لیں کہ انشاءاللہ میں عالم دین کو سپورٹ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جمعہ کے دن کی برکتیں نصیب فرمائے، شعبان المعظم کی برکتیں نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی آج ہم سب کا یہاں جمع ہونا، اچھی اچھی نیتیں کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، عاشقان مصطفیٰ دنیا میں کہلانے لگے، جام آقا کی محبت کا پلایا گے ہمیں۔ دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، دعوت اسلامی نے دنیا بھر میں دھوم مچائی ہے، سارے جہاں میں عشق محمد کی خوشبو پھیلائی ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، جھوٹ غیبت اور چغلی کی چھڑا کر عادتیں، ذکر اور نعت و تلاوت میں لگایا گے ہمیں۔ دعوت مقبول جہاں بھر میں ہو دعوت اسلامی، صدقہ تجھے اے رب غفار